وہ پاکستان میں را اور اس کے ذیلی ادارے جو ہیں کسی بھی تخریب کاری سے گریز نہیں کر رہے۔ پاکستان میں افغانستان کے سابق سفیر ڈاکٹر عمر ذاخیلوال کا کہنا ہے کہ ضلع کے بعد دوسرا ضلع طالبان کے کنٹرول میں جاتا جا رہا ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی منصوبہ ہی نہیں بنایا گیا تھا، کیونکہ معاملات بگاڑ کر شکار لگ رہے ہیں۔ سابق افغان صدر حامد کرزئی کہتے ہیں چین پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کر سکتا ہے۔ چین افغانستان کا مستقبل محفوظ بنانے کے حوالے سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر نے دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل کی دھمکی دے دی۔ ایک انٹرویو میں ترجمان کا کہنا تھا کہ تمام غیر ملکی فوجیوں کو مقررہ تاریخ تک افغانستان سے جانا ہوگا۔ انخلا کے بعد فوجی کانٹریکٹر سمیت غیر ملکی افواج کو افغانستان میں نہیں رہنا چاہیے۔ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواج کا انخلا، طالبان ایک کے بعد ایک ضلع کا کنٹرول حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق افغان طالبان نے اب تک 21 اہم اضلاع پر قبضہ حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جن میں سے 8 اضلاع بغیر لڑے ہی اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ افغان طالبان نے سرحدی صوبے بدخشاں کی مرکزی سرحدیں اور راداری کے علاوہ متعدد علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد سڑکوں پر جشن منایا۔ سینکڑوں افغان فوجی ہتھیار ڈال کر پڑوسی ملک تاجکستان فرار ہو گئے۔ تاجکستان بھی افغانستان کی صورتحال سے پریشان ہے۔ تاجک انتظامیہ کے مطابق 1000 سے زائد اہلکار سرحد پار کر کے تاجکستان میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ انسانیت کے ناطے انہیں پناہ دے دی گئی ہے۔ تاجکستان کی قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا افغانستان اور تاجکستان کے سرحدی علاقوں میں افغان فورسز اور طالبان میں ہونے والی جھڑپوں کے بعد سرکاری اہلکاروں کو جانیں بچانے کے لیے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ترک بری فوج کے کمانڈر نے ملاقات کر کے باہمی اور پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر بات چیت کی گئی۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق ملاقات کے دوران فوجی روابط میں تعاون، بالخصوص تربیتی اور انسدادی دہشت گردی کے لیے تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔ سپہ سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان ترکی سے تاریخی ثقافتی تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ ترک کمانڈر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کی کامیابیوں کی تعریف کرتے ہوئے انسدادی دہشت گردی میں پاک فوج کی کاوشوں کو سراہا۔ ISPR کے مطابق GHQ آمد پر ترک کمانڈر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ خبریں ہوں گی بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ سندھ بھر میں 2 سال بعد میٹرک امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات میں ایک بار پھر روایتی بد انتظامی کی انتہا ہو گئی۔ پہلا پرچہ ہی آؤٹ ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر صرف 200 روپے میں فروخت کے لیے دستیاب رہا۔ کئی امتحانی مراکز پر پرچے ہی نہیں پہنچ سکے۔ طلبہ اور والدین حیران و پریشان رہ گئے۔ سندھ میں امتحانات ہوں اور پرچہ آؤٹ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں۔ پرچہ وقت سے پہلے سوشل میڈیا پر آنا معمول بن گیا۔ ووٹی مافیا کے سامنے سائیں سرکار بے بس نظر آنے لگی۔ کراچی، حیدرآباد، سکر اور لاڑکانہ سمیت سندھ بھر میں آج سے میٹرک امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ رواں سال صرف اختیاری مضامین کے پیپرز ہو رہے ہیں۔ سائنس گروپ کے طلبہ اور طالبات کو فزکس اور ریاضی کا پرچہ دینا ہوگا۔ کراچی میں میٹرک کے امتحانات کا پہلا پرچہ فزکس کا تھا۔ امتحان کا ٹائم صبح 9 بجے تھا، جبکہ 9:34 پر پرچہ سوشل میڈیا پر لیک آؤٹ ہو گیا۔ حل شدہ پرچے کی قیمت صرف 200 روپے رکھی گئی۔ بورڈ انتظامیہ کے مطابق 10ویں کے امتحانات میں تقریباً 3.5 لاکھ امیدوار شرکت کر رہے ہیں۔ میٹرک کے امتحانات 7 جولائی تک ہوں گے۔ آج پہلا دن تھا، کل سے سب ٹھیک ہوگا۔ چیئرمین میٹرک بورڈ نے امتحانات بد نظمی پر انوکھی منطق پیش کر دی۔ کہا پرچہ کیوں آؤٹ ہوا، تحقیقات کروائیں گے، کسی صورت بچوں کا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میٹرک امتحانات میں بد انتظامی اور نقل، وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ صوبائی وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں تعلیمی بورڈز میرے ماتحت نہیں، پھر بھی معاملات دیکھ رہے ہیں۔ حکمران جیالوں سے خوفزدہ ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر جلسے سے خطاب میں کہا ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کو آئین دیا، نون لیگ کی ترقی اور PTI کی تبدیلی کو دیکھ لیا۔ جب تک ایک جیالہ ہے، حکومت کا ہر منصوبہ ناکام بنائیں گے۔
जिसने इस सरजमीन को आईन दिलवाया था, इस्लामिक आईन, जमहूरी आईन, वफाकी आईन, भुट्टो का आईन दिलवाया था। जब तक एक भी जियाला रहता है, हम आपके सारे के सारे मंसूबे नाकाम करवाएंगे। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि मुल्क में टेक्सटाइल शोबे को कब्रिस्तान बना दिया गया था। डॉलर आते थे तो हुक्मरान बच्चों के कारोबार के लिए बाहर भिजवा देते थे। जब हुकूमत मिली तो चीन या अमेरिका जैसी तगड़ी मईशत नहीं थी। बजट के दौरान अपोजिशन को शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अब वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मोमिन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, ज़िले सुबहानी पहले डील करके चले गए थे, कनीज़े अव्वल सवाद में झूले झूल रही हैं। नून लीग ने अवामी रिलीफ के इदारों को कमज़ोर किया। उस्मान बुज़दार पसमानदा इलाके से हैं, वो 3 साल से माफिया का मुकाबला कर रहे हैं। चंद सिलेक्टेड लोग कोशिश कर लें, कामयाब नहीं हो पाएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का मुखालिफिन पर वार। कहा, MQM लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एहतजाज करती है। खुशी होती मुत्तहिदा बिजली और गैस न मिलने के खिलाफ एहतजाज करती। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तहरीक इस्तेहकाक के खिलाफ ज़ाब्ता करार देकर मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन लीडर की तकरीर के बाद ऐवान में तहरीक इंसाफ के अरकान की वीडियो भी चला दी गई। और दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ नैब में नया केस खुल गया। ब्लेयर न्यूयॉर्क फ्लैट केस में साबिक सदर ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ अदालत आलिया से रुजू कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन को न्यूयॉर्क फ्लैट से मुतालिक सवालनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने साबिक सेक्रेटरी तवानाई सिंध आगा वासिफ के बैंक अकाउंट और जायदादें मुंजमद करने के फैसले की तौसीक कर दी। खबरों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने 90 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से 40,000 मैट्रिक टन चीनी खरीद ली। अखराजात मिलाकर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को चीनी तकरीबन 100 रुपये किलो में पड़ेगी। हुकाम के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन ने 40,000 मैट्रिक टन चीनी के टेंडर के तहत मौसूल कम से कम 90 रुपये फ़ी किलो की बोली मंजूर कर ली। बालाई इलाकों में बारिशों के सबब बिजली की तलब में कमी। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक बिजली की तलब और पैदावार में मामूली फ़र्क रह गया, जिसके बायस बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो गया। माड़ीपुर रोड कराची में रेलवे की 13,599 मुरब्बा फीट ज़मीन लीज पर देने का मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने केस नैब को भिजवा दिया। ऑडिट हुकाम के मुताबिक अप्रैल 2009 के दौरान अराजी 33 साल लीज पर दी गई। NCOC ने मुल्क में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर तशवीश का इजहार कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया, मुख्तलिफ सेक्टर्स में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। रेस्टोरेंट, इंडोर, जिमनेजियम में हुकूमती अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा। कराटे सेल्फ डिफेंस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए इंतहाई मुफीद है। रावलपिंडी में SKIF शोतोकान कराटे स्कूल के ज़ेर एहतमाम बेल्ट टेस्ट और चिल्ड्रन इंटर क्लब चैंपियनशिप में बच्चों ने जीत के लिए खूब दाव पेच आजमाए। सजाद काज़मी की रिपोर्ट। फ्लाइंग किक मारो का शोर तो कहीं पंच मारने की आवाज़ें। रावलपिंडी में SKIF शोतोकान कराटे स्कूल के ज़ेर एहतमाम मुनक्दा तकरीब में मार्शल आर्ट्स और कराटे सीखते बच्चों की बड़ी तादाद वालिदैन समेत शरीक हुई। सदर SKIF शोतोकान कराटे स्कूल कासिम सुलेमान का कहना था कि 6 से 7 क्लब्स इवेंट में शरीक हैं। मकसद बासलाहित बच्चों को आगे लाकर निखारना है। कराटे का जो मेन मकसद है वो ये है कि बच्चों के अंदर एक स्पोर्ट्स को ज़्यादा देर तक लाया जाए, ताकि बच्चों के माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेशन हो और माशरे के बावकार सेहतमंद बन सके। CDA के कोऑर्डिनेटर और मेहमान खुसूसी चौधरी मोहम्मद अली ने भी कराटे के खेल को उजागर करने के लिए हर किस्म की खिदमत देने की पेशकश कर दी। गवर्नमेंट सेक्टर पे जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं उसमें भी हम इस क्लब को कहेंगे कि वो उसमें ज़रूर उसमें शामिल हों, और उनको अगर कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं
تو اس میں ایز اے برج وہ رول ادا کریں گے تاکہ اس کو ہم فردر پروموٹ کر سکیں. جنرل سیکرٹری ایس کے آئی ایف شوتوکان کراٹے اسکول شبیر کا کہنا تھا حکومت جب تک سپورٹس ٹیچر کو بہتر نہیں بنائے گی اور پچھلے 20 سالوں سے زبردستی قابض فیڈریشنز کا خاتمہ نہیں کیا جائے گا کبھی بھی گراس روٹ لیول سے ٹیلنٹ اوپر نہیں آئے گا. اسلام آباد کے اندر ایسوسیشنز بنی ہوئی ہیں لیکن وہ فیک ایسوسیشنز ہیں. جو جینونلی جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو وہ پسے پوش ڈال رہے ہیں اور جو بچے ہمارے جو اپ کمنگ ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں. جو بھی اس کے متعلقہ سپورٹس کے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ پراپر ان کی ایسوسیشنز بنائیں اور جو ایسوسیشن بنی ہوئی ان کی مانیٹرنگ کریں. اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوانے والے بچے بھی اپنی کارکردگی سے کافی مطمئن نظر آئے. میں نے گیم بھی کھیلی ہے اور میں جیتی بھی ہوں اور مجھے بہت مزہ آیا اس گیم میں اور ابھی میں یلو بیلٹ ہوں. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آئی ایم سیکنڈ اور میں خوش ہوں لیکن میں نے اپنا بیلٹ ٹیسٹ میرا نہیں ہوا اس بار تو آئی ایم سو ہیپی دیٹ آئی ایم سیکنڈ اور مجھے بہت اچھا لگا کھیلتے ہوئے. یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بہت مزہ ہے یہاں پہ. میں جیتی ہوں, میں فرسٹ پوزیشن پہ آئی ہوں, مجھے گولڈ میڈل ملا ہے. میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں. آگے میں اپنے آپ کو کنٹینیو کروں گا, میں محنت کروں گا اپنے کراٹے میں. بچوں کے والدین کا کہنا تھا صحت مند معاشرہ تبھی فروغ پاتا ہے جب کھیلوں کے میدان آباد اور ہسپتال ویران ہوں. کیمرامین حسن نقوی کے ساتھ سجاد کاظمی, سچ نیوز, راولپنڈی. بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ.